بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد أنفسنا وحبيب قلوبنا قاسم محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين ورحمة الله أجمعين. الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصالحين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صلى محمد. دیکھیے یہ سورہ واقعہ کی کچھ مسلسل آیات ہیں. 7-8 آیتیں پڑھنے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ کنتم ازواجا ثلاثہ، اور تمہارے 3 گروہ ہوں. کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہوگا. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ، اور کیا کہنا ان کا کہ جن کے دائنے ہاتھ میں ان کا نام ہے احمد. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ، اور وہ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں کیسا بدقسمت وہ ہوگا، بدنصیب ہوگا کہ جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام ہے احمد. 2 گروہ پتہ چل گئے، ایک کے ہاتھ میں، ایک کے دائنے ہاتھ میں اور ایک کے بائیں ہاتھ میں نام ہے احمد. کنتم ازواجا ثلاثہ، تمہارے 3 گروہ ہوں گے. ایک کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال ہے اور دوسرے کے، اور جس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے کیا کہنا اس کا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نصیب پھوٹ. اور اس کے بعد آگے والی آیت سورہ واقعہ کی آیات میں اور بھی متعدد جگہ جو ہے ملتا ہے کہ خون بیف کیا کیا یہ سب پیئیں گے کھائیں گے اور ان کے لیے کیسے باقات ہوں گی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن 3 گروہ ہیں، ان 3 گروہوں کی نشاندہی سورہ واقعہ. سورہ واقعہ یعنی سورہ نمبر 56 سورہ رحمان کے بعد. اور اس کو بہت سارے لوگ ہر روز نماز عشاء کے بعد تلاوت کرتے رہتے ہیں. اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ اس کی تلاوت سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ لوگ کوہ صفا پہ بیٹھ کر اس سورے کی خاص طور سے تلاوت کرتے ہیں. اس لیے ملتا ہے کہ اس سورے کی تلاوت کوہ صفا پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو کنتم ازواجا ثلاثہ، تمہارے 3 گروہ، ایک کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال، ایک کے بائیں. تیسرا کون سا گروہ ہے؟ والسابقون السابقون، اور وہ کہ جو سبقت لے، وہ کہ جو آگے بڑھے. ان کی شان کیا ہے؟ اولئک المقربون، وہ مقرب بندے ہیں اپنے. اور صرف یہی بات ختم نہیں ہو رہی بلکہ فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنت میں ہیں. صلی محمد علیہ وسلم. اچھا، یہ جو کچھ مسلسل آیات ہیں 3 گروہوں کی نشاندہی ہے. ایک وہ کہ جس کے دائنے ہاتھ میں ہے، ایک وہ کہ جس کے بائیں ہاتھ میں ہے، اور تیسرا وہ گروہ کہ جو سبقت لے گیا، جو آگے بڑھ گیا. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنت میں ہیں، اپنے رب کے بہت قریبی ہیں اور وہ سبقت لے جا چکے ہیں. تو بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا کہ جو یہ کہے کہ میں سبقت لے جا چکا ہوں؟ لیکن قرآن تو اعلان کر رہا ہے، ایک دائنے ہاتھ والا، ایک بائیں ہاتھ والا، ایک وہ کہ جو پہلے پہنچو. یہ اعلان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت سبقت لے جانے والے لوگ، اللہ کے مقرب بندے،
नेमत वाली जन्नत में मौजूद लोग वो कुछ और ही हैं जिनकी तरफ कुरान करीम इशारा कर रहा है। सलात भेजे मोहम्मद वाला। वो इस दुनिया का कोई आदमी हमें और आपको नहीं मिलेगा। वो कुछ और लोग हैं जो शपथ ले जा चुके, जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, जो नेमत वाली जन्नत में मौजूद है। उनकी शान भी बताइए, खुसूसियत बताइए। तो अब कारी कुरान की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो अगर जन्नत की उम्मीद रखता है तो कम से कम उन लोगों को तलाश करे जो शपथ ले जा चुके हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं और नेमत वाली जन्नत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कारी कुरान की जिम्मेदारी ये है। और जितने कारी कुरान हैं, एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, जितने भी कारी कुरान हैं तो वो शपथ ले जाने वाले नहीं, क्योंकि ऐलान पहले ही हो चुका है। हम तो आज कुरान पढ़ रहे हैं, और जब आयत नाजिल हो रही है तब कहा जा रहा है कि कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनते मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशमते व अस्हाबुल मशमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन। यानी जो जन्नत में मौजूद लोग हैं, जो मुकर्रब है, उनके लिए उस वक्त ऐलान हो रहा है जब आयत इलाही नाज़िल हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस ग्रोह को तलाश करना पड़ेगा जो शपथ ले जा चुके हैं, ताकि हम भी उस ग्रोह को जब तलाश कर लेंगे तो उसके पीछे पीछे चलकर इस लायक बन सकते हैं कि हम भी जन्नत में पहुंच जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। नहीं तो हमारा आपका शुमार या तो दाहिने हाथ में नामे अमाल वाला होगा या तो बाएं हाथ में नामे अमाल वाला। अच्छा, बाएं हाथ में नामे अमाल हमें इसलिए नहीं रखना है कि दुनिया में हम ये देखते हैं कि अगर कोई बाएं हाथ से काम कर रहा होता है तो बहुत बुरा लगता है। मानिए खाना चल रहा है, दस्तरखान चल रहा है, 100 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग खा रहे हैं और एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा है। अपने आप सबकी निगाहें उसी तरफ जाके टिकेंगी जो बाएं हाथ से काम कर रहा है। जो दाएं हाथ से काम कर रहा है उसकी तरफ निगाहें नहीं टिकेंगी, उसकी तरफ जाके टिके। जो आदमी बाएं हाथ से लिख रहा है, मानिए इम्तिहान गाह में और मौकों के ऊपर बाएं हाथ से लिख रहा है, बाएं हाथ से हथौड़ी चला रहा है या और कोई काम बाएं हाथ से कर रहा है, तो अपने आप निगाहें उसकी तरफ जाके टिक जाएंगी। अब आप सोचिए, जब हश्र का मैदान होगा और खुदा न खास्ता हमारे बाएं हाथ में नामे अमाल है, तो हर एक की निगाहें मेरे ऊपर आके टिक जाएंगी। जब इस समाज में, इस दुनिया में हमें बुरा लगता है, हम बाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो हर एक की निगाहें टिक रही हैं, तो उस वक्त अगर बाएं हाथ में नामे अमाल दे दिया गया तो किस तरह से शर्मिंदगी होगी, ये सोचना पड़ेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए बेहतर है कि हम दाहिने हाथ में नामे अमाल रखने के काबिल हो जाएं। उसके लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे काम करना पड़ेंगे कि जिससे मेरे दाहिने हाथ में नामे अमाल दिया जाए और हम उसको पढ़ के खुश हो रहे हों। लेकिन फिर भी हम शपथ ले जाने वाले लोगों में नहीं हैं, हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में नहीं होंगे, हम जन्नत वाली नेमत में नहीं पहुंच सकते। जब नामे अमाल दाहिने हाथ में दिया गया है, कुछ अच्छे काम हमने किए तो नामे अमाल तो दे दिया गया, लेकिन क्या उस गिरोह में हम शामिल हो सकते हैं? फिर भी हमें ख्वाहिश होगी कि किसी तरह से हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। जिंदगी भर अच्छे अच्छे काम किए, नामे अमाल दाहिने हाथ में है, लेकिन तब भी ये ख्वाहिश है कि हमें जन्नत मिल जाए। और शायद इसीलिए उस मौके पर कुछ सिफारिश करने वालों को अल्लाह ने मुंतखब कर रखा है और ये इत्तला दी गई है कि सिवाय सिफारिश करने, जिसको उसने इजाजत दे रखी है
کوئی اور کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف جنت میں جانے کا حقدار بننے کے لیے جناب رسول خدا کی کئی احادیث بھی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ علی کی محبت جنت میں جانے کا اجازت نامہ ہے. تو اس کا مطلب ایک اشارہ ہمیں ملا کہ اگر ہم ان سے محبت کرنے لگیں تو ممکن ہے اس موقع کے اوپر مجھے جنت میں جانے کا موقع مل جائے. اور چونکہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں اس لیے وہ ممکن ہے میری سفارش کر دیں. اور کہیں کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. گویا یہ کہ اگر ہمیں جنت کی خواہش ہے تو ہمیں ان کی بھی پیروی کرنا پڑے گی, ان کے بھی اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا پڑے گا, تبھی تو کچھ ہوگا. اور پھر کسی کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی اشارہ مل رہا ہے. اب جناب رسول خدا سے اگر سوال کیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے, کیا آپ علی کے ساتھ جنت کا ذکر کر رہے ہیں, فاطمہ کے ساتھ جنت کا ذکر کر رہے ہیں, حسن و حسین کے ساتھ جنت کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جب ہم مالکان جنت کا ذکر کر رہے ہیں تو تمہیں اس بات کا اشارہ مل جانا چاہیے کہ جو جنت کے مالک ہیں جب تم ان کی پیروی کرنے لگو گے تو یقینی طور پر جنت میں جانے کے حقدار ہو جاؤ گے. صلوات بھیجئے محمد. جناب رسول خدا اعلان کر رہے ہیں علی کے حوالے سے, فاطمہ کے حوالے سے, حسن و حسین کے حوالے سے جنت کی اطلاع دیں. اور پھر قرآن کسی بات کو تشنا نہیں چھوڑتا ہے, وہ ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے. اور اس وضاحت کو تلاش کرنے کے لیے میں 10 سال سے لگا ہوا ہوں کہ قرآن کو نمبرز کے حوالے سے بیٹھا, کیونکہ 2 2 4 ہے تو سبھی 4 کہیں گے چاہے چھوٹا سا بچہ ہو. اور نمبرز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر ہمارا کوئی کام آگے نہیں. قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ 3 گروہ, دائیں ہاتھ والے, بائیں ہاتھ والے, اور والسابقون السابقون, اور وہ جو سبقت لے گئے, وہ جو آگے بڑھ گئے. اولئک المقربون, وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. فی جنات النعیم, وہ نعمت والی جنت میں ہیں. تو جب السابقون السابقون پر غور کرتے ہیں, اولئک المقربون پر غور کرتے ہیں, جو اللہ کے مقرب بندے ہیں, جو نعمت والی جنت میں ہیں, ان تینوں چیزوں پہ جب غور کرتے ہیں تو اپنے آپ اشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. صلوات بھیجئے محمد. السابقون السابقون یعنی الف لام سین الف بے قاف واو نون, السابقون. السابقون یعنی الف لام سین الف بے قاف واو نون, سابقون السابقون, السابقون السابقون. اور جب علم العادات کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو خوبصورت اشارہ ملتا ہے. اس لیے علم العادات کا سہارا لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, ہم نے ہر چیز کو عدد میں گھیر رکھا ہے, گنتی میں گھیر رکھا ہے, اور گنتی کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ شیطان کو کنکریاں بھی جب حج کے موقع پر حاجی مارتا ہے تو اس میں بھی گنتی کا دخل ہے. 7 کنکریوں سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے, گنتی کا اتنا دخل ہے. تو جب السابقون السابقون کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الف کا 1, لام کے 30, 1 اور 30 31,
پھر آیا سین، سین کے 60، 3160 91، پھر آیا الف، الف کا 1 91 اور 1 92، پھر آیا بے، بے کے 2 92 اور 2 94، پھر آیا قاف، قاف کے 100 یعنی 194، پھر آیا واو، واو کے 6 194 اور 6 200، آخر میں آیا نون، نون کے 50 250، اور پھر السابقون کی تکرار ہو رہی ہے، یعنی 250 پلس 250 برابر، اور 500 کو جب یونٹ بنایا یعنی 5 پلس 0 پلس 0 یعنی 5۔ گویا پنجتن پاک علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو سبقت لے جا چکے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ اور جب اولئک المقربون کے اعداد نکالتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور جب دونوں کو جوڑ لیتے ہیں تو اشارہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا مل جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ۔ مجلس لگی ہوئی ہے اس لیے یہاں پہ اس کو الگ الگ اعداد نہ جڑوا کے بات ختم کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن باقاعدہ نمبرز کے حوالے سے چہردہ معصومین علیہ السلام کی اطلاع جگہ جگہ دی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو سبقت لے جا چکے ہیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کی محبت ہی جنت میں جانے کا اجازت نامہ ہے، اگر انہیں کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ عقل یہی کہتی ہے ناممکن ہے، ناممکن۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی کے پہلو پر چلتا ہوا دروازہ گرائیں گے، ان کی پسلیاں ٹوٹے گی، کیل لگے گی، تو بشر تو ہیں، انا بشر ہوں، میں تو بشر ہوں، قرآن اعلان کر رہا ہے، لیکن وہی آتی ہے، یہ جنت کی مالکہ ہیں، ملکہ ہیں۔ تو اگر پہلو پر چلتا ہوا دروازہ وہ کہنا پڑ رہا ہے ان کو کہ خلو ابل حسد، کچھ ایسی ہی تو تکلیف ہے جس کی وجہ سے ان کو کہنا پڑ رہا ہے سبت علیہ مصاعب لو انہا۔ ہم اور آپ اگر کسی سے تکلیف پا جاتے ہیں، نگاہوں میں اس کا چہرہ آ جاتا ہے، تو پھر کبھی بھی بھلا نہیں پاتے، دیکھتے ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کتنے دن زندہ رہی؟ تو گویا یہ کہ تکلیف، اور اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب اللہ، زہر دیا جا رہا ہے، جگر کے 72 ٹکڑے ہو رہے ہیں، سر پہ ضربت لگائی جا رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر آقا حسین جنہیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید، اور پھر آج کل کی تاریخیں، آج کل کی تاریخوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف سر ہی سر ہے، جنگوں کے جیسا کو بلند۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تماشائیوں آؤ اور آن کر تماشا دیکھو، اور اگر سر کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو اتنی دردناک تاریخ سر کی ہے، اتنی دردناک تاریخ سر کی ہے۔ روز عاشورہ کے بعد کہ آپ دیکھیں تو مطلب آنکھوں سے آنسو رک نہیں سکتے۔ پہلی چیز کہ ہر ایک کے سر کو کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کیا، دوسری چیز ان سروں کو گنا جا رہا ہے تو ایک سر کم مل رہا ہے، تیسری چیز نیزہ چبوتے ہوئے اور لوگوں کے کہنے پہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تو تھا، اس کا سر کہاں ہے؟ اور یہ آواز گونج رہی ہے کہ پشتے خیمہ پر آقا حسین گئے، اور ظالم ایسے ہیں جو نیزہ چبوتے ہوئے چل رہے ہیں، ننھا سا لاشا نکال کے اس کے سر کو کاٹا جا رہا ہے، گردن کاٹی جا رہی ہے۔
نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا ہے، اور یہی سر ہمیں اور آپ کو بازار کوفہ اور بازار شام میں نظر آ رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سے تو کچھ اور کہا گیا تھا، یہ تو قاری قرآن کا سر ہے، یہ تو حافظ قرآن کا، یہ تفسیر قرآن، ہمیں تو ایسے نورانی۔ اور پھر دیکھیے کہ جب دوسرے لوگ اتنا متاثر ہو رہے ہیں تو جن ماؤں کے وہ سر ہوں گے، یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش اس کی ماں زندہ نہ ہوتی، اس ماں کے دل کے اوپر کیا نہ گزر رہی ہوگی۔ دوسرے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ایسے حسین چہرے، اور یہی سر ہمیں وہاں بہت بہت دور تک یہی سر ہمیں نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ دربار شام میں انہی سروں میں سے ایک سر وہ ہے جو تشت میں رکھا ہوا ہے اور ظالم اپنی چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ زندہ ہوتے تو کتنا ناخوش ہوتے، ہم نے ان کا بدلہ کس طرح سے لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہی سر ہمیں قید خانہ شام میں بھی نظر آتا ہے، جب ایک ننھی سی بچی اپنی پھوپھی سے یہ کہتی بھی نظر آتی ہے، اے پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے کہاں گئے، ابھی تو آئے تھے، اور ادھر ظالم اس بچی کے زخم پر نمک پاشی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ قید خانے میں حسین کا سر بیچتا ہے، اس بچی کو اتنے عرصے بعد جب اپنے بابا کا سر ملتا ہے رو رو کے بیان کرتی ہیں، بابا سر سے چادر اتاری گئی، گوشوارے چھینے گئے، منہ پر تمانچے لگائے گئے، اور بیان کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے۔ اب عابدے بیمار کا مصیبت کہ کس طرح سے اپنی بہن ہتکڑی ہو گئی۔ اور اگر ہم لوگ کی اس مختصر سی عبادت کو بارے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ کر رہے ہیں، اولاد